اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کیو جے حیدر. میں موجود ہوں اس وقت ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ. ایم اے شہزاد خان صاحب انٹرنیشنل رائل پیمسٹ اینڈ سینئر قانون دان. سر السلام علیکم. جی بسم اللہ وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ. سر طبیعت صحت سنائیں کیسی ہے؟ شکر الحمدللہ، اب کافی بہتر ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ. سر سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. سر خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب، وہ تو مذاکرات کے لیے ریڈی ہیں، لیکن اب حکومت تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی مذاکرات اور مذاکرات، ببر شیرہ مذاکرات. سر مذاکرات کہیں گم گئے ہیں اور وہ جو لاک لگ گیا مذاکرات کو اور چابی بھی گم گئی ہے. میں تو یہی کہوں گا کوئی مذاکرات نظر نہیں آتے. سر دیکھو، میں پریڈکٹر ہوں، پیشن گوئیاں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں اور ہزاروں کی ہیں الحمدللہ، اور پوری بھی ہوئی ہیں الحمدللہ. 90+ میری ہیں پیشن گوئیاں، 19+ گئی. پیشن گوئی کر رہا ہوں نا میں، اور کچھ پیشن گوئیاں میں کرتا ہوں بڑے دبنگ انداز میں. ہاں جی. اچھا، اور کچھ میں میری پیشن گوئی میں محبت بھی ہوتی، دعا بھی ہوتی کہ اللہ پاک یہ پوری کر دے. جی جی بالکل. سونے مذاکرات بھی پیشن گوئی تو محبت بھی ہے، آس اور امید بھی ہے، لیکن دبنگ بھی ہے. مذاکرات ہی ہونے ہیں ببر شراہ تم 10 دیے. نہیں سر، مذاکرات مجھے نظر نہیں آتے. مذاکرات اگر میں دل کی بات کروں، آپ کی پیشین کو یہ اللہ کرے پوری ہو اور ہوتی ہیں. اور دوسری بات، یہ پی ڈی ایم ہے. ہاں، مذاکرات کس سے ہونے؟ حکومت اور پی ڈی ایم. جی جی. ٹھیک ہے. اب ادھر خان صاحب، اب اس میں سیاسی ماحول بھی ہے بیچ میں. سیاسی ماحول میں ظاہر ہے خان صاحب پہلے اپر ہینڈ تھے، اب لوسٹ ہینڈ ہے. تو گرمی غصہ بھی تو ہوتا ہی ہے نا، کہ نہیں؟ بالکل صحیح. وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے معافی مانگو. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہی نہیں. جی بالکل. تو دو ہوں گے نا. لیکن بات یہ ہے، میں نے جو ذائچہ بنایا ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں، مفاہمت کے بادشاہ، وہ جناب آصف علی زرداری صاحب، وہ اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے، اچھا کردار. ایک چیز. دوسرا، اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو انٹر ہوں گے مذاکرات میں. میں سچ بتا رہا ہوں، ایسے ہی ہے. ستاروں میں دیکھ رہا ہوں، ڈیچوں میں جو بتا رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. اب اس میں مارجن بھی ہوگا نا، کہ کوئی ایک اسٹیپ پیچھے جائے گا. ظاہر ہے سب نے مارجن لینا ہے، تبھی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے آگے چلے گا. پیپلز پارٹی مین ہے، جماعت اسلامی ہے، ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم سر؟ جی ببر شیرہ آئے گی بات. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ایسی شخصیات ہوں گی، اہم شخصیات کی بات کر رہا ہوں، اہم شخصیات، جن کو آپ انکار نہیں کر سکیں گے. مذاکرات کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے. جی. ایک طرف سر عمران خان صاحب اکیلے ہیں، دوسری طرف 13 جماعتیں ہیں، پھر ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی وہ تتر بتر ہو گئی ہے. آپ ابھی بھی یہی پریڈکشن کر رہے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے، لیڈران ہیں نا سارے. الیکشنز تو الگ چیز ہے. اب خان صاحب کے پاس ایک بندہ بھی ٹکٹ تو خان صاحب نے بانٹنی ہے نا. جناب زرداری صاحب کے پاس ایک بندہ بھی ٹکٹ تو بانٹنی ہے نا. نون کے پاس کوئی نہ ٹکٹ تو بانٹنی ہے، لیڈر نے بانٹنی ہے، ہر بندے نے بانٹنی ہے نا. تو اس میں کون سی بات؟ مذاکرات ہوں گے. چلے سر، آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں گے، ایک طرف آپ مذاکرات کہہ رہے ہیں، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹرائل چلے گا فوجی عدالت والا خان صاحب کے خلاف. میں ایسی چیز پہ اڑا رہوں گا. اچھا سونیا، اسی پریڈکشن کر رہے ہیں نا، سیاست تو نہیں کرتے بیٹھ کے. سر ببر شیرہ والا کام ہو رہا ہے پھر. یہ میں تینوں کہہ دیتا ہے سونیا، مذاکرات ہی ہونے نے. مذاکرات ہی ہونے نے. جی. چلے ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے جیسے آپ کی پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوتی ہیں. اچھا سر جی، پی ٹی آئی چھوڑنے والے جو لوگ ہیں، آپ کی ایک پیشین گوئی تھی کہ 130 کے قریب لوگ جائیں گے. سر آج سینچری مکمل ہو گئی ہے، آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی اور جائیں گے. میں نے 130-135 کہا ہوا ہے. بالکل کہا آپ نے. اور جائیں گے. یہ تو میں نے 1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا. پیشن گوئی ہے، وہ دیکھ لو.
سر سینچری پہ ویسے لوگ خوش ہوتے ہیں جب میچ میں لگتی ہے سینچری. اب یہ خان صاحب کی ٹیم جو تھی یہ اس میں کچھ بینیفٹس ہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں نا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, نہ آئے گی ابھی. اس میں سر جی دکھائیں آج تو بتا دیں کچھ نہ کچھ. بینیفٹس ہیں اور بھی نکل جائیں گے, اور بھی جائیں گے. اور یوتھ کو کی قیادت آ رہی ہے, یوتھ کی قیادت دیکھ رہے ہیں. موروثی سیاستیں نکل رہی ہیں, کہ موروثی سیاستیں جا رہی ہیں, یوتھ آ رہی ہے ملک کے لیے. ٹھیک ہو گیا سر. سر مفاہمت کے بادشاہ بھی ہوتی ہیں کچھ بری, اس کے فائدے ہیں, بینیفٹس فائدے ہیں. سر مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب کے پنجاب میں ڈیرے, ملاقاتیں. سیاست کی یونیورسٹی بھی ہیں, سیاست کی یونیورسٹی. چودھری شجاعت صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, ان سے ملاقات ہے. پنجاب میں اپنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں, بلاول صاحب کو مضبوط کر رہے ہیں. آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ تھرمامیٹر بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ ساتھ. ہاں جی بالکل. ٹیمپریچر بھی چیک کر رہے ہوں گے. ووٹ کے ساتھ ہوتا ہے سارا کام. ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اسی لیے وہ تیزی سے ورک ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دروازے کھل جائیں گے مذاکرات کے. مذاکرات کے دروازے کھلیں گے سونیا. اچھا. کیونکہ وہ زیرک سیاستدان بھی ہیں. ایک چودھری شجاعت حسین صاحب, جی ہاں یہ بھی مفاہمت کے بادشاہ ہیں. سیاسی یونیورسٹی, میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی یونیورسٹی ہیں. سر کیا پیپلز پارٹی کا دور آنے والا ہے؟ دیکھو اس میں دو باتیں ہیں بڑی اہم. جی جی. یہ رپیٹ بھی ہے, ایک ماضی بھی آ جائے گا. اور اگر ماضی کو نہیں دہراؤ گے تو کیا کہتے ہیں دروازے کھل جائیں گے. ماضی کو دہراؤ گے تو پھر کولیشن گورنمنٹ میں آ جاؤ گے, تو جس کا بینیفٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو کو ملے گا. بلاول بھٹو صاحب لے جائیں گے بینیفٹ. جی ابھی مذاکرات ہی دیکھ رہا ہوں. ابھی جی پھر مذاکرات ہی خان صاحب دیکھ رہے ہیں, مذاکرات ہی ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا سر جی, بجٹ میں عوام کو ریلیف تو دینا چاہتی ہے حکومت یہ فرما رہی ہے, لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے تو 7-8 مہینے پہلے کا کہا ہوا کہ یہ حکومت تو ریلیف دینا چاہتی ہے لیکن دے نہیں سکی. اور میرے خیال سے جناب شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی ایسی ہی بات کی تھی 2-3-4 دن پہلے. سر میں دہرا دوں اگر آپ کہیں تو. سر انہوں نے کہا تھا کہ کہاں میں منہ چھپاؤں, میں اس مہنگائی سے پریشان ہوں, کیا کروں مہنگائی کا, منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی. چلو سیم نہیں ہوگی, مفہوم ہوگا یہ, مفہوم کہہ لیں. اچھا تو وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یاد ہوگی میری بات کہ اگست سپٹمبر تک مہنگائی فل ٹاپ پہ جائے گی. میں نے 50% تک کا کہا ہوا تھا. جی جی. میں ابھی پتہ نہیں 34 ہے یا 40 ہے اس طرف آئی ہے. بڑے بڑے معاشرت دان تھے وہ سب کہتے تھے 20-25%. میں کہا 9 اوپر جائے گی. جی بالکل ایسا. ابھی اور جائے گی. حکومت دینا چاہتی ہے ریلیف, الیکشن بھی ہیں, اس کا پریشر الیکشنز کا, حکومت کیسے لڑے الیکشن, عوام سے ووٹ کیسے لیں, IMF سے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. سارا کچھ دیکھتے ہوئے ایک چیز اور ہے جو میں نے گیند پہ کی ہوئی ہے. وہ کیا سر؟ وہ گیند پہ کی ہوئی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, اگر کچھ بھی سمجھ نہ آیا, حالات میں خرابی رہی, مہنگائی میں بہت خرابی رہی, معاشی پرابلم رہی, تو معاشی ایمرجنسی کو رکھتے ہوئے وہ سال والا جو ہے قانون جو ہے آئین میں ہے, الیکشن آگے جا سکتے ہیں. الیکشن آگے جا سکتے ہیں. سر لوگوں کا یہ سوال بھی ہے, تو چیک کیا جا رہا ہے بڑے طریقے سے. بالکل ٹھیک ہے سر. اسی چیز پہ ایک اور چیز سناتا ہوں آپ کو بڑی. روسی تیل آنے سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی, وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے آج فرما دیا ہے. تو مہنگائی تو پھر عروج پہ آپ جو کہہ رہے تھے, یہ تو کمر کس لینی چاہیے غریب کو. دیکھو نا, میں نے کہا ہے نا آپ کا ڈالر بڑھتا جا رہا ہے نا, آگے جا رہا ہے. ڈالر تو سر 316 روپے کا ہو گیا. اچھا جی ہاں. تو ظاہر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ تو آگے جا رہا ہے. کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اس وقت پتہ نہیں کتنے کا تھا ڈالر. سر ڈالر تقریباً 200 کے قریب تھا. ٹھیک ہے, تو اسحاق ڈار صاحب آئے تھے کہ جی ڈالر بڑا نیچے آ جائے گا اور جناب ریل پہل ہو جائیں گی. مشکل ملک ہے اب. سر یہ مشکلات کب جائیں گی؟ تو یہ وہی ہے, سیاسی استحکام آئے, مذاکرات, ملک مشکل ہو گیا ہے اپنے ہاتھ سے, کہ کہتے ہیں نا اپنے ہاتھاں دا جڑا بنیا نال بنے گنڈا تے دنداں کھولنیاں کھولنا, وہ چکر پہ گیا. بڑا خطرناک چکر ہے سر. رہتے پھر مفاہمت, وہ مذاکرات, اور حل ہی کوئی نہیں. جی مذاکرات لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم, اور نقصان کس کو؟ عوام کو, اور پاکستان کا نقصان ہے سر. سر میرا آخری سوال ہے, عمران ریاض خان صاحب جو ہیں, سنا ہے کہ کوئی افغانستان میں ہیں,
ایسی خبریں آ رہی ہیں آئی جی صاحب نے بھی آج یہی کہا جی کہ کچھ ایسے کالز کا معاملہ چل رہا ہے کہ افغانستان میں پائے جا رہے ہیں وہ. آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا وہ صحیح سلامت ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ وہ وینس کی ساتھ پہ گئے ہیں اور وینس کی ساتھ محبت کی ساتھ ہوتی ہے. مجھے وہ خیر خیری سے لگتے ہیں, آ جائیں گے انشاءاللہ. سر جون شروع ہو رہا ہے, جون کے متعلق تھوڑا سا بتائیں, کیا ذائچہ بتا رہا ہے جون کے مہینے کا؟ جون میں سکون ملے گا انشاءاللہ, ٹینشن نہ ہو. جون میں سکون انشاءاللہ بہتری ہوگی. عید بھی آ رہی ہے, بچوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں, سب نے ماؤنٹینس پہ جانا ہے. سر عید پہ قربانی ہے تو قربانی آپ وہی قربانی دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور قربانی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ. گائے بکرے ذبح ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, گائے بکرے ہی ذبح ہوں گے انشاءاللہ. سر کوئی نصیحت, کوئی اچھی بات؟ نصیحت یہی ہے, نصیحت کیا ہے, اچھی بات ہی کہیں گے کہ یار ملک کے لیے چلنا ہے, ملک کے لیے. اگر یاد ہوگا جب ثاقب نثار صاحب نے ڈیم فنڈ کی بات کی تھی تو میں بھی گیا تھا, میری چھوٹی سی بیٹی بھی گئی تھی ڈیم فنڈ دینے ملک کے لیے. بالکل صحیح. تو اس ملک کے لیے میں کہوں گا کہ اپنی قربانیاں دینی چاہیے, اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے ملک کے لیے چلنا چاہیے. بس بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح جی. ملک کے لیے اور قوم کے لیے چلنا چاہیے. پیار کریں عوام کے ساتھ, ملک کے ساتھ وفاداری نبھائیں. ویڈیو پسند آئے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کمنٹس ضرور کریں. اور اگر پوچھنا چاہتے ہیں کچھ تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں, اپنی ایج لکھیں, والدہ کا نام لکھیں, کوئی بھی سوال آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نمبر ہے خان صاحب کا, ڈائریکٹ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ QJ حیدر اور MS شہزاد خان کا اجازت دیجیے. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.